میرے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بہت سے لوگ کمنٹ میں یہ کہیں گے کہ اس طرح کی بات بتانے کی کیا ضرورت تھی، آپ کو اس طرح ان الفاظ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ یہ تھوڑا کانفیڈینشیل ہے وغیرہ وغیرہ۔ ان کی جانکاری کے لیے بتانا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود منبر رسول پر مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر کے ہم تمام لوگوں کو دین کی تمام باتیں بتائی ہیں، یہاں تک کہ عورتوں کے جو مسائل بھی ہوتے ہیں، حیض، نفاس، استحاضہ وغیرہ کے جو مسائل ہوتے ہیں، ان تمام باتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے بیان فرمایا ہے۔ کیا حیا اس سے بھی زیادہ کسی کے اندر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ بھی کوئی حیادار، پاک باز کسی بھی اینگل سے دیکھا جائے تو کوئی ان سے زیادہ کسی بھی اینگل سے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان باتوں کو ہم تمام مسلمانوں تک پہنچایا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو دین پہنچایا جائے۔ اسی مقصد کے پیش نظر میں آپ کے سامنے آج دین کی ایک ایسی بات لے کر کے آیا ہوں جس کے بارے میں اکثر لوگ غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں۔ مثلاً بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لنگی میں نماز پڑھتے ہیں، اس کے نیچے انڈر ویئر نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بہت سی عورتیں ہوتی ہیں جو بغیر میانی کا پاجامہ ہوتا ہے، میانی سمجھ رہے ہیں، وہ جو پاجامے کے بیچ میں جو اس طرح کا کٹ لگتا ہے، کپڑے کا ایک جوڑ ہوتا ہے، اس کو میانی بولا جاتا ہے۔ تو بہت سے لوگ بغیر میانی کا پاجامہ پہنتے ہیں، عورتیں بھی پہنتی ہیں، مرد بھی پہنتے ہیں، اور بہت سی عورتیں ہوتی ہیں جو برا یا پینٹی وغیرہ کا استعمال کرتی ہیں، اور بہت سی عورتیں ہیں جو نہیں کرتی ہیں۔ تو آج میں اس بات کو لے کر کے آیا ہوں آپ کے سامنے کہ کیا جو عورتیں برا یا پینٹی کا استعمال کرتی ہیں نماز میں یا جو نہیں کرتی ہیں، ان دونوں کی نمازوں میں کیا فرق ہوتا ہے، کیا خلل ہوتا ہے؟ اور جو مرد لنگی میں نماز پڑھتے ہیں یا اس طرح کے کسی اور تہبند میں کسی کپڑے میں نماز پڑھتے ہیں یا پھر پاجامہ وغیرہ میں پڑھتے ہیں لیکن اس کے نیچے انڈر گارمنٹس نہیں ہوتے ہیں، تو کیا ان کے اس طرح کے عمل سے نماز میں کسی طرح کی کوئی خرابی لازم آتی ہے؟ تو اسی بات کو انشاءاللہ تعالی ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے غلام محمد اشرفی مصباحی اور آپ دیکھ رہے ہیں برکات اسلام۔ نماز پڑھنے کے لیے نماز شروع کرنے سے پہلے کچھ چیزیں فرض ہیں، ان میں سے ایک فرض ہے ستر عورت۔ ستر کا معنی ہوتا ہے چھپانا، عورت کا مطلب ہوتا ہے چھپانے کی چیز، شرمگاہ۔ اس فرض کے مطابق ہر مرد عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی چھپانے والی جگہ کو چھپائے۔ مرد کے لیے چھپانے والی جگہ ہے ناف سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک، عورت کے لیے چھپانے والی جگہ صرف 3 چیزوں کو چھوڑ کر کے باقی پورا بدن چھپانے کی چیز ہے۔ پہلی چیز ہے چہرہ، یا بال اگنے کی جگہ سے لے کر کے تھوڑی تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کے لو تک، یہ پورا ایریا جو بنتا ہے یہ ستر عورت میں شامل نہیں ہے۔ دوسرا ہے کلائی، دونوں کلائیاں جو ہوتی ہیں، کلائی کے نیچے کا حصہ، کلائی کی پیٹھ، کلائی کا پیٹ، دونوں ہاتھ سے یہ۔ اور تیسرا ہے قدم، یعنی جو پاؤں جو ہم دھوتے ہیں اس میں جو ہڈی نکلی ہوئی ہوتی ہے اس کے نیچے والا حصہ جو ہوتا ہے، اس کی پیٹھ اور پیٹ، یہ کل 3 چیزیں جو ہیں ستر عورت کا حصہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں پورے بدن میں عورت کے لیے عورت ہے، یعنی وہ چھپانے کی چیز ہے، اس کو چھپانا ہے نماز میں اور خارج نماز میں اگر وہ کہیں باہر گھوم رہی ہو۔ یہ ہے مین مسئلہ، یہ ہے اصل مسئلہ۔ اب اگر آپ نے ان باتوں کا خیال رکھا ہے اور آپ کے پاس مکمل طور پر کپڑا موجود نہیں ہے مرد کے پاس، تو ایسی صورت میں مرد جو ہے وہ اتنا بھی ڈھک لے ناف سے گھٹنے تک تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر کپڑے مکمل ہیں تو ادب کا لحاظ کرتے ہوئے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہے تو بہترین لباس پہن کر کے وہ نماز پڑھے۔ عورتیں جو ہیں ہر حال میں ان کو اتنا چھپانا ہے، لیکن اگر ان کے پاس بھی کپڑا نہیں ہے تو اس کے لیے الگ سے مسائل ہیں جن کو اپنے آپ علماء کرام سے بھی پوچھ سکتے ہیں، اور اگر کمنٹ میں آپ اظہار کریں تو انشاءاللہ تعالی عورتوں کے لیے کپڑے کی کمی کی صورت میں کس طرح نماز پڑھنی چاہیے اس کو بھی انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو اصل مسئلہ ہے ستر عورت کا، اور اگر آپ نے ستر عورت کر لیا ہے تو ایسی صورت میں آپ نے انڈر گارمنٹس کا استعمال کیا ہو یا نہ کیا ہو، چاہے آپ مرد ہوں یا عورت ہوں، آپ کے کپڑے میں میانی ہو یا نہ ہو، چاہے آپ لنگی میں پہن رہے ہوں یا تہبند میں پڑھ رہے ہوں یا پھر کسی اور چیز میں اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اور عورت جو ہے جو ستر عورت ہے وہ اگر نہیں کھل رہا ہے تو آپ کی نماز میں کوئی خرابی لازم نہیں آئے گی۔ باہر سے آپ کو جو شخص دیکھ رہا ہو اس کو آپ کا ستر عورت یعنی عورت جو ہے جس کو چھپانا ہے وہ نظر نہ آ رہا ہو تو آپ کی نماز میں کوئی خرابی لازم نہیں آئے گی۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو میں بات پوری سمجھ میں آئی ہوگی، تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجئے۔
میرا موٹیویشن بڑھائیے، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے، اور امت مسلمہ کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔